روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. علم روشنی سب کو کام, روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. میرے ساتھیوں, ہم چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر لوکل باڈیز کو معطل کریں تاکہ منصفانہ انتخابات ہو سکیں. ہم سنے ہیں کہ نیو گنڈا فورس کو 3 دن کے لیے بھرتی کریں گے اور اس گنڈے فورس کو پولیس کا وردی پہنائیں گے اور ان کو الیکشن ڈیوٹی پر ڈالیں گے. ہم چیف الیکشن کمشنر کو کہنے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ 3 دن کا گنڈا فورس کی ضرورت نہیں. اگر پولیس کی کمی ہے اور الیکشن ڈیوٹیز کے لیے ضرورت ہے تو چیف الیکشن کمشنر رینجرز کو طلب کرے, فوج کو طلب کرے, مگر گنڈا فورس کو آپ قبول نہیں کریں گے. نہ ہی ہم گوشت پولنگ سٹیشنز کو قبول کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی امپرووائزڈ پولنگ سٹیشن نہ ہو جو سب سے نزدیک پرائمری سکول ہے یا سیکنڈری سکول ہے, اس کو ہم پولنگ سٹیشنز بنائیں گے. اور ساتھ ساتھ میں ہر پولنگ ایجنٹ کو یہ ہدایت دیتی ہوں, ہر پولنگ ایجنٹ کو, کہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ گنیں کہ آپ کے پریزائڈنگ آفیسر کو کتنے کتابیں ووٹس کے دیے گئے ہیں اور ان کا سیریل نمبر نوٹ کریں. اور جب ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو آپ کہیں پریزائڈنگ آفیسر کو کہ وہ واپس گنتی کریں تاکہ آپ حساب کتاب لگا سکیں کہ جتنے کتاب آئے تھے, جتنے سیریل نمبر آئے تھے, ان کے مطابق ووٹ ہوا ہے اور کوئی کتاب ڈبل ووٹ میں یا ڈبل سیریل میں استعمال نہیں ہوا ہے. میں امید رکھتی ہوں کہ ٹیچرز جس کی خدمت پہلے پیپلز پارٹی نے کی ہے اور انشاءاللہ دوبارہ آ کر کے پیپلز پارٹی ٹیچرز کی خدمت کریں گے کہ وہ دھاندلی نہیں کریں گے, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنیں گے. میں امید رکھتی ہوں کہ جو پولیس والے وردی میں ہیں وہ دھاندلی نہیں کریں گے, وہ اپنے ضمیر کی آواز سنیں گے, غلامی قبول نہیں کریں گے, بوٹوں کی غلامی قبول نہیں کریں گے, مگر سویلین سپریمیسی لے آنے کے لیے دھاندلی نہیں کریں گے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ سول ججز اور سیشن ججز بھی دھاندلی نہیں کریں گے, کیونکہ جب آمریت ہے تو خالی لوگوں کو قربان نہیں کیا جاتا. جب آمریت ہے تو چیف جسٹسز کی بھی قربانی کی جاتی, ججز کی بھی قربانی کی جاتی. مار اگر لگتی ہے تو ہر ایک کو لگتی ہے, اور ججز جوڈیشری کے لیے جوڈیشری کا سوچیں گے اور ضمیر کی آواز سنیں گے, اور کوئی سیشن جج اور سول جج غلط کام نہیں کرے گا. آخر میں خواہ عوام ہو یا خواہ وردی والے ہو یا ججز ہو یا ٹیچرز ہو, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں آٹا کی قیمت 30 روپے تک بن گئی ہے. ان کو اور اجازت دیں گے تو آٹے کی قیمت 60 روپیہ فی کلو بن جائے گا. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کیا ہیں, چینی کی قیمت کیا ہے, پیاز کی قیمت کیا ہے, ٹماٹر کی قیمت کیا ہے. آخر میں اگر ان کے پاس تنخواہ ہے, کیا وہ اس تنخواہ کے اندر گزارا کر سکتے ہیں؟ اور اگر گزارا نہیں کر سکتے ہیں تو اپنا گلا کیوں کاٹیں گے؟ کوئی بھی دھاندلی نہیں کرے گا, سب ٹپے ماریں گے تو تیر پر ماریں گے, عوام کے لیے ماریں گے, حق کے لیے لڑیں گے, سچ کے لیے لڑیں گے, ملک کی بقا کے لیے لڑیں گے. ساتھیوں, جو ایک بین الاقوامی سطح کا پول ہے, جو IRI کا پول ہے, اس نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نمبر پیپلز پارٹی الیکشن میں لے گی, اور اس نے کہا ہے
کہ دوسرا نمبر نون لیگ لے گی. نہ نمبر 1 پر کاف ہے, نہ نمبر 2 پر کاف ہے. کاف تو کدھر ہی نہیں ہے, نظر ہی نہیں آئے گی, خالی عوام کی جماعتیں نظر آئیں گی. اور ہم خالی یہ نتائج تسلیم کریں گے جدھر پیپلز پارٹی نمبر 1 ہو اور نون نمبر 2 ہو. ہم اور کوئی نتائج کو قبول نہیں کریں گے. جب فلپینز میں دھاندلی کی گئی تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا. جب یوکرین کے اندر دھاندلی ہوئی, یوکرین کے لوگوں نے احتجاج کیا. اور میں جانتی ہوں کہ اگر عوام کے ووٹ کو چھیننے کی کوشش کی جائے گی تو پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور سب دوسرے جماعتیں اکٹھا ہو کر کے احتجاج کریں گے, مگر اس چوری کو کبھی قبول نہیں کریں گے. ساتھیوں, پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے بہت سے حربے استعمال کیے گئے. پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کارساز میں 2 بم کے دھماکے اڑائے گئے تاکہ مختوم امین فہیم, قائم علی شاہ, نثار کھوڑو, شاہ محمود قریشی, رحیم داد, لشکری, سب پیپلز پارٹی کی چاروں صوبوں, کشمیر, شمالی علاقے کی قیادت ختم ہو جائے. مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو ختم نہیں کر سکیں اور عوام کی فتح کو روک نہیں سکیں. اور پھر ان لوگوں نے سازش کی تاکہ ایمرجنسی نافذ ہو اور عوام کی کامیابی ایمرجنسی کے تحت ملتوی کی جائے. مگر اس سازش میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور عوام کے احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایمرجنسی ختم ہو گئی. اور پھر انہوں نے کوشش کی کہ جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے نہ ہٹے تاکہ وہ اپنی سیاست فوج کے کندھوں سے کرے. مگر عوام کے دباؤ کا نتیجہ یہ تھا کہ جنرل مشرف نے عوام کی آواز سن لی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے ہٹ گئے. یہ عوام دشمن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ دونوں سابقہ وزرائے اعظم کو وہ ملک سے باہر رکھیں گے اور دعوے دیتے تھے کہ الیکشن میں واپس نہیں آئیں گے. وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے. وہ اس میں بھی, پلیز بیٹا بیٹھ جائے, وہ اس میں بھی ناکامیاب ہوئے اور دونوں سابق وزرائے اعظم آج پاکستان میں ہیں. اور آپ کو مبارک ہو, یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے ایمرجنسی کو ختم کیا. یہ عوام کی کامیابی ہے کہ آپ نے یونیفارم پریزیڈنسی کو ختم کیا. یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آپ نے 2 سابقہ وزرائے اعظم کو دوبارہ پاکستان لے آئے. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی کامیابی ہوگی کہ دھاندلی کرنے والے لوگ دفاع ہو جائیں گے اور منصفانہ انتخابات ہوں گے. وہ انتخابات ہوں گے جدھر کامیابی عوام کی ہوگی. جنرل مشرف نے وعدہ کیا ہے کہ انتخابات منصفانہ ہوں گے اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جنرل اپنے وعدے پر پورا آئے گا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے الیکشنز منصفانہ ہوں گے. میرے ساتھیوں, میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کی حمایت کا شکریہ کرنے کے لیے. میں آپ کے پاس آئی ہوں آپ کو کہنے کے لیے کہ میں یہاں لاڑکانہ ضلع سے امیدوار ہوں. کچھ میرے بھائی, کچھ میرے بہن سمجھتے ہیں کہ محترمہ تو جیتے گی, باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کی بہن آپ سے درخواست کر رہی ہے, مجھے سینچری کا مارک چاہیے. آپ نکلو گے, مجھے سینچری کا مارک چاہیے. آپ مجھے سینچری کا مارک دیں. 1 لاکھ ووٹ پڑیں. وعدہ 1 لاکھ ووٹ. میرے بھائیوں اور بہنوں,
मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। आप भाइयों से, आप बहनों से, आप वफादारों से, आप बहादुरों से, आप गैरतमंदों से, आप कायदे अवाम के सियासी वारिस से वादा करो 100% ननकाना, शेखाबाद, शिकारपुर 100% वोट। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपके जोश और जज्बे के साथ मैं कह सकती हूं, मैं फख्र महसूस करती हूं और मैं कह सकती हूं, ए कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो, आप गड़ी खुदा बख्श में अपने आराम गाह में हैं, मगर ये तालियां आप सुन सकते हैं। कौम ने आपको नहीं भूला, गरीबों ने कायदे अवाम आपको नहीं भूला। आपकी बेटी हो, आपके ये बेटे, ये बेटियां, ये माएं हो, अब तक हम कहते हैं जिंदा है भुट्टो, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए 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 जिए